بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود السلام آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ تو سب سے پہلے دوستو کہ ہمارے یہاں انٹرنیٹ موبائل سروس بالکل بند ہے، اور میں اس وقت میرے کزن کی ہاسپٹل ہے، میں وہاں پر موجود ہوں، اور وہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں آیا ہوا ہوں، تو یہ دیکھیں پیچھے بیک گراؤنڈ، تو یہاں پر پی ٹی سی ایل کا جو ہے نا وہ سسٹم ہے، تو گھر سے چل کر 5 کلومیٹر یہ دور ہے، تو ادھر میں آیا ہوں۔ تو یہاں پر پہلے ووٹ کاسٹ کیا سب کچھ کیا، تو ابھی آپ کو تمام جو ہے نا وہ خبریں بھی دینی ہے جو الیکشن کا رزلٹ آ رہا ہے اس حوالے سے۔ تو یہاں پر میں موجود ہوں، اور دوست میسج دکھا رہے تھے تو یار ہمارے پاس نیٹ نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے آپ تک خبریں جو ہے نا وہ ٹائم تک نہیں پہنچ رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دن آف رہتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ناظرین، چینل پر نہ ہے تو اس کو لاگ ان سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو یار مین ریزن یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی ایسے الیکشن نہیں ہوتے۔ نریندر مودی جسے آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہندوستان نے کشمیر کے اوپر، اگر اس چیز کو آپ دیکھیں تو وہاں پر کشمیری لوگ جو بستے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر بھی یہ سین نہیں ہوتا۔ ہاں نیٹ بند ہوتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ بتاتی ہے۔ آپ فارن کنٹری میں جتنے بھائی رہتے ہیں بہنیں رہتی ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا کہ جب نیٹ آف ہوتا ہے تو باقاعدہ 1-2 دن یا 1 دن پہلے وہ ایک نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، میڈیا پر بتایا جاتا ہے، قوم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فلاں سے فلاں ٹائم تک جو ہے وہ نیٹ بند رہے گا۔ یہاں پر ایسا نہیں، یعنی یہاں پر جو آپ دیکھیں کہ چند لوگ ہیں، جس طرح سے ہندوستان نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور چند لوگوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جس کو دل کرتے بیچ دیتے ہیں، جس کو دل کرتے وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، جس کو دل کرتے جیل سے نکال دیتے ہیں، جس کو دل کرتے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو رزلٹ آئے ہیں ان رزلٹ کو کوئی بھی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چوتھی مرتبہ جو ہے نا وہ وزیر اعظم بننا چاہتی ہے نواز شریف، ایسے سمجھ لیں کہ وہ بن گئے ہیں۔ یہاں پر کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ ان کے خلاف احتجاج کرے، اگر کوئی احتجاج کرے گا تو ایسا سمجھ لیں کہ ان کے خلاف سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور دوسری طرف سے علامہ سعد حسین صاحب نے تو ان رزلٹ کو انہوں نے تو صبح سے کہا تھا کہ یہ کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہاں پر ناظرین نواز شریف کو سیٹیں دے کر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوا کر 10 سال کا ان کا منصوبہ ہے کہ 10 سال تک جو ہے نا یہ سسٹم چلوائیں گے، پاکستان کی معاشیت جو ہے نا یہ سنورے گی، یہ انہوں نے اس وقت پلان کیا ہوا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں یہ کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ جو بھی بندہ کیا کرے گا، احتجاج کرے گا، اس سے جو ہے نا وہ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اب وہ کس طرح سے نمٹتے ہیں، فرض کریں کہ یہاں پر ٹی ایل پی کی جو نشستیں بنتی تھی وہ جتنی بنتی تھی وہ ان کو دی نہیں گئی، اور اس طرح سے تحریک انصاف کی جتنی نشستیں بنتی تھی، آپ اگر گراؤنڈ پر دیکھیں جس شخص کو یہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنوا رہے ہیں، اور یہ ایسی بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ان لوگوں نے کی ہے نیٹ بند کر کے، اور یہ مثال دیتے ہیں کہ مودی کی، کہ مودی سب سے بڑا شدت پسند یہ ہے وہ ہے۔ تو یار شدت پسند تو سب سے زیادہ یہ ہیں جنہوں نے یہ انسانی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ سکندر مرزا ہیں، پتہ نہیں رضا صاحب ہیں، چیف الیکشن کمیشن جس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ تو یار یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ جب تک آپ خاموش رہیں گے آپ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے، لہٰذا اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو بے نقاب کریں۔ یہاں پر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ڈی سی او بیٹھا تھا وہ 1 دن پہلے ہی لسٹیں بنا رہا تھا کہ فلاں فلاں شخص جیت چکا ہے، اور جیت کی مبارکباد دی جا رہی تھی، یہ میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ تو یہ پاکستان کے اندر الیکشن کی سچویشن بنی، یعنی یہ ایک فرضی کارروائی کی گئی جو جماعت گراؤنڈ پر موجود ہی نہیں تھی، یعنی نواز شریف کی جماعت نون لیگ گراؤنڈ پر موجود ہی نہیں تھی، اس کو ان لوگوں نے جتوایا ہے، اور ڈنڈے کے زور پر جتوایا ہے، لوگوں کو زبردستی ایسے سمجھ لیں کہ دستبردار کرایا گیا، سب کچھ کرایا گیا کہ یہ نواز شریف جیتے۔ تو یہ وہ سارا کا سارا سین ہے جو اس وقت ہوا ہے۔ کہاں پر ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ جیت چکے ہیں۔ کون جیت چکے ہیں؟ نواز شریف صاحب۔
اب یہاں پر ایک جماعت بچی ہے جو اس کے اوپر احتجاج کر سکتی ہے، وہ ہے ٹی ایل پی۔ اگر ٹی ایل پی اس کے اوپر احتجاج کرتے، انہوں نے تو پہلے رزلٹ کو مسترد کر دیا، تو اس احتجاج سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو بلیک میل کیا جائے، یا ایک دو سیٹیں جو ہے نا وہ جتوا دی جائیں۔ یا بلیک میل سے کیا مراد ہے کہ جو ان کے اوپر ماضی میں مقدمات بنے تھے، ان میں ضمانتیں ہوئی تھی، ان ضمانتوں کو کیا کیا جائے، یعنی سختی سے نمٹا جائے ان لوگوں کے ساتھ، ان ضمانتوں کو خارج کیا جائے۔ جب ان کو خارج کیا جائے گا تو ان کے خلاف پھر ریڈ ہوگی، پولیس ان کو گرفتار کرے گی، نام فورس شیڈول میں ڈالے گی، سب کچھ۔ اس وقت قوم کو ناظرین ایک لیڈر کی ضرورت ہے، وہ کسی بھی صورت نواز شریف کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اوپر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ بٹھانے کو تیار ہیں۔ تو یہاں پر ایک ہوگا تصادم، یعنی یہ احتجاج ہوگا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں پورے ملک میں احتجاج پھیلے گا، اور اس احتجاج کو سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ اب اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے نمٹتی ہے، یہی وہ ان کے پلان ہے۔ اور اس وقت قوم کی نظریں صرف اور صرف ایک شخص ہے، اس کے اوپر ہے، وہ ہے سعد حسین رضوی صاحب۔ ان کے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بے داغ ہیں، ان کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ قیادت سنبھالیں، وہ ایک کال دیں، ان کی ایک کال پر پورا پاکستان لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر ہوگا۔ جب وہ ہوگا تو یہ نواز شریف کو جو تھوپ رہے ہیں، یہ نواز شریف کا راستہ بھی روکا جا سکتا ہے، صرف ایک ہی طریقے سے، وہ طریقہ وہی ہے، اور اس طریقے پر جو ہے نا وہ عمل کر کے نواز شریف کو روکا جا سکتا ہے۔ اور نواز شریف اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کی، اور ان سب کے خلاف اگر کوئی ایک رکاوٹ کھڑی ہے تو وہ ٹی ایل پی، اور دیکھنا یہ کہ وہ ٹی ایل پی کو کس طرح سے کیا کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، مناتے ہیں، یا ٹی ایل پی اس کے اوپر کیا ری ایکشن دیتی ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب نے تو سیدھا کہا کہ یہ کسی بھی صورت یہ جو رزلٹ ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ ناقابل برداشت ہیں، ہم کسی بھی صورت ان کو قبول نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر مزید بھی جو اعلانات ہوں گے وہ بھی سامنے آئیں گے، اور یہ نیٹ پتہ نہیں کب بحال کرتے ہیں، یہ بھی تمام چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن جو حکومت کر رہی ہے کہ اس طرح سے یہ اس کو تھوپ دیں گی اور عوام آنکھیں بند کر کے ان کو ایکسیپٹ کر لے گی، تو یہ غلط بات ہے۔ عوام کسی بھی صورت ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام آخری حد تک جائے گی، عوام ان کے خلاف احتجاج کرے گی، اور اس احتجاج کو پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ جو باتیں یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اور دوسری طرف سے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ انتہائی غلط کر رہے ہیں، غیر مناسب کر رہے ہیں، اور ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ جو بڑے یہاں پر بنے ہوئے مجاہد، لیکن وہ ٹی ایل پی کو کیا کر رہے ہیں، سائیڈ لائن لگا رہے ہیں، تحریک انصاف کو سائیڈ لائن لگا رہے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں عوام کا جو ٹیم، تو یہاں پر دو ہی جماعتیں تھیں جو سب سے زیادہ مقبول تھیں، جہاں پر بھی سروے کیا گیا، کہیں پر ٹی ایل پی پہلے نمبر پر، کہیں پر تحریک انصاف پہلے نمبر پر، تو یہ دو جماعتیں تھیں۔ نون لیگ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ تو نون لیگ کو ان لوگوں نے یہاں پر لگایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ملک میں اس وقت جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس کو ماننا پڑے گا ان تمام چیزوں کو۔ تو ان چیزوں کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ری ایکشن آتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ شیئر کیا جائے گا۔ تو یہ یار غلط طریقہ ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے، غیر مناسب طریقہ ہے، اور ان کے خلاف جتنی بھی آواز اٹھانی چاہیے وہ کم ہے۔ ان کے خلاف آپ لوگ آواز اٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو غلط سمت میں لے کر جا رہی ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کے، یہ یحییٰ صاحب نے بھی اچھے الیکشن کرائے تھے اگر دیکھا جائے 1970 کے اندر، وہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جو جماعت حق پر تھی اس کو حق نہیں دیا گیا، احتجاج ہوا بنگلہ دیش کے اندر، پھر اس وقت بنگال ہی تھا، تو پھر اس کے نتیجے میں لوگ مارے گئے، 10 سے 15 لاکھ جب لوگ مارے گئے تو مزید ان کے خلاف نفرتیں بڑھی۔ اور یہاں پر اگر یہی سین ہوتا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو لوگوں کی جو نفرتیں ہیں وہ ان کے خلاف مزید بڑھیں گی، تو ان کے پھر پلے کچھ نہیں رہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ناظرین ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ ٹی ایل پی جیتے گی یہ الیکشن، اور جیتے گی کیا، اب تو ہار چکی ہے، عوام جیتے گی، اور عوام ان کو بتائے گی کہ یہ کسی بھی طرح سے یہ جو نکمے ہیں، نکٹو ہیں، یہ ان کو ایکسیپٹ نہیں ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔
تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ کسی بھی صورت ان کو نہ مانا جائے. اس طرح سے مودی بھی الیکشن نہیں کرواتا جس طرح سے ان لوگوں نے جو ہے نا وہ الیکشن کروایا. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.